السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک محسن نقوی صاحب کا بہت ہی خوبصورت سا نعتیہ کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جی چاہ رہا تھا، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بڑا روح پرور تشریح اور بڑی روح پرور کلام آپ کو سننے کو ملے گا۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ہم مدینے کی فضاؤں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے جیسے کہ الہام کی رمجھم ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بہت ہی خوبصورت۔ آپ سنیں گے تو اس پوری نعت کا نچوڑ مجھے لگتا ہے جیسے کہ اس نے شاعر نے جو ہے نا وہ اس نعتیہ کلام کا نچوڑ اس میں کر دیا۔ کیا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، یا رسول اللہ ایک دفعہ میں نے آپ کا نا نقش قدم چوم لیا تھا، تو اسے کیا ہوا؟ اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، تو بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک محسن نقوی صاحب کا بہت ہی خوبصورت سا نعتیہ کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جی چاہ رہا تھا، اور نہ صرف میں نے اس کو آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، بلکہ میں اس کی تفصیل اور تخیل جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بڑا روح پرور تشریح اور بڑی روح پرور کلام آپ کو سننے کو ملے گا۔ محسن نقوی صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ ان سے منسوب ہے کلام، تو شاعر اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑے ہی عاشقانہ اور عاجزانہ انداز میں اپنے عقیدت کو پیش کرتا ہے، تو سماعت فرمائیں۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ہم مدینے کی فضاؤں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے جیسے کہ الہام کی رمجھم ہو رہی ہے، اور ایسے جیسے کہ بخشش کی گھٹائیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں ہو پا رہی کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں۔ ہماری سانسیں جو ہے نا وہ اس پہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سانسیں بھی مناجات کی کلیاں لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ اور وہ جو کلی ہیں نا، وہ کلیاں ظاہر ہے کسی برتن میں ہی بند ہے نا، تو وہ برتن کے جو کٹورے سے ہے نا، ان برتن کو اس نے کٹورے کا نام دیا، تو شاعر کہتا ہے کہ کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کی جو جھرمٹ ہے نا، جو قرآن پاک کی آیات ہیں، اس میں بھی آپ کے نام کی مسند ہے، اس میں بھی آپ کے نام کی مدحت سرائی ہوئی ہے۔ آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ تو یا رسول اللہ قرآن پاک میں جب جب آپ کا نام آتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی نگینہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی خوبصورت سا موتی جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورتی سے بیان کیا۔ اور پھر کہتے ہیں اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے تیری کسک میں بھی دمک حشر کے دن کی، وہ یوں کہ میرا کیریاں جاں گونج اٹھا ہے، خورشید تیری راہ میں بھٹکا ہوا جگنو۔ یا رسول اللہ یہ جو چاند اور سورج ہے نا، یہ خورشید ہے نا، جو سورج ہے نا، یہ آپ کی راہ میں ایک بھٹکا ہوا جگنو سا ہے، جس سے پوری کائنات اس وقت روشنی لے رہی ہے۔ شاید کا انداز بیان چیک کریں کہ وہ کہتا ہے کہ خورشید تیری راہ میں بھٹکا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ و نقش کفے پا ہے۔ اور جو چاند ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کا جو پاؤں ہے نا، اس پاؤں کا ایک چھوٹا سا ریزہ ہے نا، اس کا ایک چھوٹا سا نقش ہے۔ مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے،
اور کہتا ہے واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، اور جو رات آ جاتی ہے وہ آپ کے سایہ گیسو کا تراشا ہے. جب زلف ڈھلی پھر شام ہوئی، اور شام کے بعد بھی کیا کہنے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے حسن کے ہی کیا کہنے. واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. اس شعر میں آپ اس کی ڈیپتھ کو دیکھیں گے کہ کس طرح واللیل اور والعصر کے بارے میں بیان کی گئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا میرے ذہن میں جو بات آتی ہے میں وہ بتاتا ہوں کہ عصر کے وقت ہلکی ہلکی سی شام ہو جاتی ہے. اب جب عصر کے وقت ہلکی ہلکی سی شام ہو جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ، جب آپ کی نیم نگاہی ہوتی ہے نا، جب ہم انسان اپنی نگاہ کو آہستہ سی بند کرے نا، ہمیں کم روشنی نظر آتی ہے. عصر کے وقت بھی کیا ہوتا ہے، کم روشنی نظر آتی ہے. تو میرے تخیل میں یہ بات آئی کہ یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکا سا اپنی نگاہ کو بند کرتے ہیں نا تو اس وقت زمانے کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں جی والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ. لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ، صدیوں میں بکھر کر تیرا بھی عشق نیا ہے. یا رسول اللہ، صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آپ کا عشق ابھی بھی پرانا نہیں ہوا. ابھی بھی ہر عاشق، ہر مسلمان آپ کے نام کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور فرماتے ہیں یا تیرے خد و خال سے خیرہ ماہ و انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے. یا رسول اللہ، یہ جو دھوپ ہے نا، یہ کوئی روشنی وغیرہ تو بعد کی بات ہے. لگتا ہے ایسے یا رات نے پہنی ہے تیرے ملاحت تیرے تن پر، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے. تو یوں لگتا ہے جیسے کہ دھوپ نے آپ کا سایہ اوڑھ لیا ہے، اس لیے وہ سورج چمک رہا ہے اور کائنات روشن ہے. سبحان اللہ. تو یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیرے تن پر، تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے. یا رسول اللہ، یہ جو دن ہے نا، یہ آپ کے انداز صباحت پہ گیا ہے. دن بھی کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہنا دن چڑھ گیا ہے، روشنی ہو گئی ہے، پرندے چہچہانے لگے ہیں. نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بس بات ہے، یہ آپ کی صباحت پہ گیا ہے، یہ آپ کی خوبصورتی کی ایک ادا ہے. جب بھی رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد. یا رسول اللہ، جب پھر زمانہ تنگ کرتا ہے نا، پھر میں جب تھک جاتا ہوں، پھر میں جب پریشان ہو جاتا ہوں، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے. یا رسول اللہ، جب میں دنیا کے ان جھمیلوں سے تھک جاتا ہوں، پھر آپ کی یاد میں خوب جی بھر کے آنسو بہا لیتا ہوں. یا رسول اللہ، آپ نے بھی تو کتنے غم سہے تھے، آپ نے بھی تو کتنی تکلیفیں سہی تھیں، آپ نے بھی تو کتنے درد سہے تھے، آپ نے بھی تو کتنی پریشانیاں سہی تھیں. میری پریشانیاں آپ کے پریشانیوں کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. سبحان اللہ. اب شاعر یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ جن گلیوں میں پھرے، مگر نہیں، خالق نے بھی ان گلیوں کی قسم کھائی ہے جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا. یا رسول اللہ، جن گلیوں میں آپ قدم رنجا فرماتے تھے، اللہ پاک نے بھی ان گلیوں کی قسم کھائی ہے. اللہ اکبر. ایک بار تیرا، یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بہت ہی خوبصورت. آپ سنیں گے تو اس پوری نعت کا نچوڑ مجھے لگتا ہے جیسے کہ اس نے، شاعر نے جو ہے نا وہ اس نعتیہ کلام کا نچوڑ اس میں کر دیا. کیا؟ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. یا رسول اللہ، ایک دفعہ میں نے آپ کا نا نقش قدم چوم لیا تھا، تو اسے کیا ہوا؟ اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. تو اس آسمان نے جب آپ کا ایک دفعہ کیا کیا تھا، نقش قدم چوم لیا تھا نا، اب تک یہ آسمان شکر کے سجدے میں جھکا ہوا ہے. اللہ اکبر. دل میں ہو تیری یاد تو طوفان بھی کنارہ. یا رسول اللہ، جب آپ کی یاد ہو، دل میں ہو تیری یاد تو طوفان بھی ہمیں کنارے محسوس ہوتے ہیں. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو دل میں ہو تیری یاد تو طوفان بھی کنارہ، حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی صبا ہے. غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے. یا رسول اللہ، غیروں پہ بھی آپ کا لطف کرم بڑا شاندار تھا. اپنے تو اپنے، آپ اوروں پہ بھی بڑا کرم کرتے تھے، آپ غیروں پہ بھی بڑا کرم کرتے تھے. غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ بھی نوازش کا انداز جدا ہے. ہر سمت تیرے لطف و عنایت کی ہے بارش، ہر سو تیرا دامان کرم پھیل گیا ہے. یا رسول اللہ، آپ کا جو کرم کا دامن ہے نا، ہر سو پھیلا ہوا ہے موج صبا یا تیرے سانسوں کی بھکار. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یہ جو موج صبا ہے یہ آپ کے سانسوں کی بھکارن ٹہری. اس کے پاس اپنا تو ککھ بھی نہیں ہے، اس نے تو آپ کے سانسوں سے چند بھیک لی ہوئی ہیں، آپ کی چند سانسوں کی بھیک لی ہوئی ہے. تو اب تا قیامت یہ چلتی رہے گی اور
फूल गुलों को मुनव्वर करती रहेगी और फूल जो है ना वो ये खिलते रहेंगे इस मौजे सबा से। है मौसम गुल या तेरी खैरात कुबा है, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। अल्लाह अकबर। ये भी बड़ा वजनी शेर है इस नातिया कलाम का। तो शायर कहता है सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। या रसूल अल्लाह आपकी तो क्या शान है, आपका गुलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब अजान नहीं दी थी तो सूरज भी नहीं निकला था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको क्या अजान थी अजान बिलाल। शायर इस शेर में कहता है कि आशिक मुस्तफ़ा की अज़ां में अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको क्या अज़ां थी अज़ान बिलाली। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है। सकलैन की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, आलिम का मुकद्दर तेरे हाथों पे लिखा है। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में। कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ़ सना है, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। या रसूल अल्लाह क्या मतलब कोई आपकी मिदहत भी क्या बयान करेगा, क्या किसी इंसान की औकात है कि वो आपकी मिदहत बयान करे। आप तो बड़े वराउल वरा हैं, आपकी क्या शान है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तुम महबूब खुदा है। या रसूलल्लाह इससे बढ़कर और क्या हो कि आप महबूब खुदा हैं। ए गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, ए गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर। या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। और मैं अक्सर तन्हाई में जो बैठा होता हूँ तो मैं शेर पढ़ता हूँ, आपको भी पसंद आएगा। और मैं क्या सोचता हूँ तख़य्युल में, ये भी मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। बड़े दिल की बात। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बख्शिश ना आपकी आंखों की तरफ देख रही है। मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। अब ज़रा देखें कि मैं इस शेर को, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मैं इसको किस तरह लेता हूँ। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो कोई बच्चा हमसे छुट्टी मांगता है ना, तो जब छुट्टी मांगता है तो वो मैं उसकी तरफ अब आँख करके ना बस इशारे करता हूँ कि बस ऐसे चले जाओ, तो वो चला जाता है, उसे पता चल जाता है। तो मैं अब तख़य्युल में अपने ये लेके आता हूँ कि जब मैं क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ, या रसूलल्लाह गुनाह बड़े ज़्यादा हैं, अभी तराजू में रखे जाने हैं, अल्लाह पाक की रहमत पे तो सभी पुरुम्मीद होंगे, लेकिन आपकी शिफात भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी लाइफ में, तो हमारी बख्शिश में। तो मैं क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की तरफ देख रहा हूँ, आंख मुबारक की तरफ देख रहा हूँ, चश्म मुबारक की तरफ देख रहा हूँ। तो बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, या रसूलल्लाह आपकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ। और फिर ये एक बंदा गुनाहगार आपके दरबार में चुपचाप खड़ा होगा, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक सैयद होके भी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ थी मैं उनका भी हक अदा नहीं कर सका, तो इसलिए मैं ज़्यादा नादिम होके खड़ा हूँगा। तो बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।